السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے 21واں پارہ سورہ روم، آیت نمبر 28 سے لے کر 40 تک. یہ مکمل ایک رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں توحید کو ثابت کیا ہے مختلف انداز سے. جو لوگ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، عقلاً اس کو رد کر دیا گیا ہے. اور پہلی ہی آیت میں ایک مثال دی گئی ہے، ضرب لکم مثلاً. جب ضربہ کے ساتھ مسئلہ آئے تو کہاوت بیان کرنا، مثال دینا ضرب الامثال کے ذریعے. اس طرح سے بہت سے لوگ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دیتے ہیں، کہاوت. ایسے اللہ نے تمہارے واسطے ایک مثال دی ہے. یہاں لفظ مسل ہے اور مسل کے معنی آتے ہیں کہاوت کے. تو ضربہ کے بعد جب مسل آ جائے تو کوئی مثال دینا، کہاوت. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے ایک مثل بیان کی تمہارے ہی اندر سے، تمہارے ہی لوگوں میں وہ چچا. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. کیا تمہارے مملوکہ غلاموں میں سے کوئی شریک ایسا بھی ہے کہ جو تم کو ہم نے رزق دیا ہے تو اس میں تم اور وہ سب برابر ہو جائیں؟ تم ان کا اندیشہ کرو جیسا کہ تم اپنوں کا اندیشہ رکھتے ہو. یعنی اگر تمہارا کوئی غلام ہے، باندھی ہے، اور ہم نے تم کو دولت دے رکھی ہے، تو کیا تمہاری دولت میں تمہارا مملوک غلام تمہارے برابر ہے کہ تم اس کی رائے کا اور اس کی خواہش کا احترام ایسا کرو جیسے باہم پارٹنرشپ میں لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ کیونکہ تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ مملوک ہمارے برابر کا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ساری کائنات، ہر مملوک جس طرح تمہارے برابر نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی ملکیت میں ساری کائنات ہے. تم بھلا اللہ کے برابر دوسری مملوکہ چیزوں کو سجدہ گاہ میں اور عبادت کرنے میں اور تذلل میں، عاجزی میں، انکساری میں اللہ کے برابر کیسا کر دیتے ہو؟ یہ سوال کیا اللہ نے. دنیا میں بہت سے لوگ شرکت میں کام کرتے ہیں اور آپس میں دوسرے کی شرکت کے بعد اس کا لحاظ کرتے ہیں، رائے کے اختلاف میں بھی، انحراف میں بھی، ہر چیز سوچتے سمجھتے ہیں. فرمایا کہ تمہارے مملوک تمہارے پاس اگر کوئی نوکر چاکر ہیں تو تمہارے برابر نہیں ہو سکتے. حالانکہ دیکھا جائے تم بھی انسان، وہ بھی انسان، اور بہت سی باتوں میں تم دونوں مشترک ہیں، لیکن پھر بھی تم اس سے اپنے کو ممتاز سمجھتے ہو، اس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہو. تو پھر اللہ کی مملوک ساری کائنات ہے، تم اس مملوک کو خالق سے کیسے ملا دیتے ہو؟ یہ اللہ نے سوال کیا. هل لکم، کیا ہے تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم، ان چیزوں میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ، یعنی تمہارے مملوک، من شرکاء، کوئی پارٹنر، کوئی ساتھی، فیما رزقناکم، ان چیزوں میں جو تم کو ہم نے بطور رزق دیا ہے، فانتم فیہ سواء، کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ. یعنی وہ اور تم برابر ہو جاؤ، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ تخافونہم، تم ان کا اندیشہ رکھو، کخیفتکم انفسکم، جس طرح سے تمہیں خطرہ ہوتا ہے اپنوں کا. یعنی اپنے برابر کے جو لوگ ہوتے ہیں پارٹنرشپ میں، جیسے ان کی رائے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا مملوک کی رائے کا تم کو اندیشہ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے واسطے جو عقل استعمال کرے، تعقل کرے، سوچے. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر جن لوگوں نے اللہ کے غیر کی اتباع کی ہے انہوں نے خواہشوں کی اتباع کی ہے. بل مانے بلکہ، اتبع، پیچھے پیچھے چلے، الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، بے انصاف لوگ. کس کے پیچھے چلے؟ اہواءہم، اہوا ہوا کی جمع ہے، ہوا و حوث نفس کو کہتے ہیں، اہوا اس کی جمع ہے. اپنے خواہشوں کے پیچھے چلے، بغیر علم، بغیر کسی معلومات کے، بغیر کسی جانکاری کے، بغیر سمجھ بوجھ کے، جو دل میں آتا وہ کرتے ہیں. تو دل میں آنے کے بعد اسی کو فالو کرنا اللہ کی نگاہ میں یہ لوگ ظالم ہیں. فمن یہدی من اضل اللہ، بڑا ہدایت کون دے سکتا ہے ان کو جن کو اللہ نے بھٹکا دیا. یعنی اللہ نے ان تمام دلائل کے باوجود ان کی عقلیں نہیں کھولی اور یہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے بن گئے، تو اب اللہ کے بعد ان کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ اللہ نے جن کو بھٹکایا، یعنی جن کو اللہ نے ان تمام رہنمائی کے باوجود، راہ راست پر آنے کے لیے تمام وسائل ہونے کے باوجود یہ اب تک بھٹکے رہ گئے، اور ان کو اللہ نے بھٹکایا. کس طرح سے؟ اس کی مثال پیچھے پہلے بارے میں آ چکے ہیں. جس طرح سے انسان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، اگر وہ صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو وہ نکمی ہو جاتی ہے. چھری آپ استعمال نہیں کریں گے، زن پکڑ لے گا، خراب ہو جائے گی. ایسے ہی انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، صحیح استعمال نہیں ہوا، غیر صحبت میں پڑ گیا تو وہ بجائے پنپنے کے بیکار ہو جائیں گے. یہی ہم مراد ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی نصرت کرنے والا نہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں، کوئی ان کے واسطے حمایت نہیں. اس لیے ہر آدمی کے لیے اللہ کا یہ خصوصی حکم ہے، فاقم وجہک، پھر قائم کر لے تو اپنا چہرہ، سیدھا رکھ اپنا رخ، اپنا منہ، اپنی توجہ. فاقم، قائم کر، وجہک، اپنا چہرہ، دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر. حنیف کے معنی سارے لوگوں سے کٹ کر ایک دین کا ہو جاؤ، ایک اللہ کا ہو جاؤ. یہ حنیف ابراہیم کی خاص صفت تھی. ابراہیم سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، یہ حکم دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف یکسو ہونے کے لیے کیسے یکسو مانا جائے گا کہ سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو گیا؟ اس کے لیے کیا علامت، اس کے لیے کیا نشانی، کیا راستہ ہے، تعین کیسے ہو کہ بندہ یکسو ہو گیا؟ فرمایا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو تراشا. ہر بندے کو اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس فطرت پر باقی رہے گا. یہ ہے اصل میں حنیف ہونا، یکسو ہونا. اس آیت کی تشریح میں بہت طویل کلام ہے، ہم اس کا خلاصہ رکھتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے. فطرت کا مطلب طبیعت، جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. ہر انسان کی فطرت اسلام ہے پیدائشی طور پر. یہاں تک کہ جانور
لیکن یہاں پہ چونکہ خاص بیان چلتا ہے اناس کا، لہذا ہم اناس سے آگے نہیں جائیں گے. ورنہ دیکھا جائے تو گائے بیل بھینس بکری سب اپنے فطرت پر کام کر رہے ہیں، ہر ایک اپنی فطرت میں لگا ہوا. لیکن یہاں تو تذکرہ ہے انسانوں کا، لہذا ہم اسی کو محدود کریں گے. فطرت اللہ کی وہ فطرت التي فطر الناس علیہا، اس پر لوگوں کو تراشا ہے اللہ نے، تیار کیا ہے. وہ کیا ہے فطرت؟ اسلام. صحیحین کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، قرطبی کے الفاظ ہے. ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بنا لیتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ عیسائی ہیں تو بچے کو عیسائی بنا لیتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہیں تو بچے کو مجوسی بنا لیتے ہیں. لیکن پیدائش ہر بچے کی اسلام پر ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو پیدائش اللہ نے جو کی ہے انسانوں کی تو اسلام پر ہے. اگر اس کو کچھ نہ چھیڑا جائے تو خود بخود وہ اسلام پر قائم ہوگا، یعنی ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. فطرت ہے یہ، وہی فطرت پر باقی رہنا یہ اللہ کو منظور ہے. لیکن ہوتا یہ ہے غلط ماحول کی وجہ سے اگرچہ اس میں وہ فطرت باقی رہتی ہے، لیکن صحبت کی برائی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اس کے اندر بجائے جذبہ اطاعت کے جذبہ انکار پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ آہستہ آہستہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے. اسی واسطے اللہ نے بارہا کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت میں رہیں گے، صداقت باقی رہے گی. یہ فطرت ہے. فاقم وجهك للدين حنیفا، قائم رکھو اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر، ایک طرف کا ہو کر. فطرت اللہ کی وہ فطرت التي فطر الناس علیہا، جس پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے. آگے بہت بہترین بات آ رہی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو اور اللہ کی بناوٹ کو بدلنا نہیں ہے. تو لا تبدیلا اگر یہ نفی کے معنی میں ہے تو مت بدلو کہا جائے گا، مت بدلو یعنی اپنے تخلیق کو مت بدلو، جس پر تم کو پیدا کیا گیا اس پر میں آپ کو باقی رکھو. ایک مفہوم تو یہ بھی ہے. اور ایک یہ ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں ہے، یعنی بدلنے والا کوئی نہیں ہے. جس قرآن کریم نے کہا ہے لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں. ایسے ہی اس کی تخلیق کو بدلنے والا کوئی نہیں. اس پر اعتراض یہ کیا بعض لوگوں نے کہ انسان کی فطرت اسلام پر ہے تو اگر وہ بدلا نہیں تو کافر کیسے ہوا، سرکش کیسے ہوا، باغی کیسے ہوا، یہودی کیسے ہوا، کیسے بھٹکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سنا ہوگا آپ نے خضر کے واقعے میں، حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا اور یہ کہا کہ اس کی فطرت میں بڑا ہونے کے بعد یہ کفر کرتا، سرکش ہوتا، اس واسطے خضر نے اسے قتل کر دیا. تو ان تمام چیزوں کو اٹھا کر بعضوں نے سوال کیا ہے، اعتراض کیا ہے ان چیزوں پر. تو ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے، چاہے جتنے بھی پھر آپ جواب لائیں گے. انسان کی فطرت جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تو اسلام ہے، لیکن وہ اندر اس کی طبیعت جو استعداد ہے، صلاحیت ہے، وہ تو باقی رہتی ہے. لیکن ماحول اور بری صحبت کا اثر اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی اوپر سے بدل جاتا ہے. لیکن پھر اگر اس کو موقع مل جائے نکھرنے کا تو یہ عارضی زنگ پھر نکل سکتا ہے، دھل جا سکتا ہے. چنانچہ ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ بگڑ چکے، بگڑنے کے بعد ان کو صحیح ماحول ملا تو ٹھیک ہو گئے. تو فطرت نہیں ختم ہوتی، جو ہے اوپر سے تبدیلی جو آتی ہے یہ تبدیلی عارضی ہے، کسی عوارض کی بنا پر پیش آتی ہے اور کسی موانع کی بنا پر اسلام کی طرف پہنچ پاتا ہے، اور اندر کی فطرت باقی رہتی ہے. ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ ٹھیک اور درست اور مضبوط دین ہے جس کے اندر کسی قسم سے کوئی ٹیڑھاپن نہیں، کجی نہیں. ذالک وہ، اور الدین دین اردو میں استعمال ہے، اور القیم کے معنی یہ دین کی صفت ہے، بالکل سیدھا دین ہے، یعنی طبیعت کے مطابق ہے. آپ کو اسلام پر چلنے میں کبھی طبیعت انکار نہیں کرے گی، بشرطے کہ آپ کی طبیعت بگڑی نہ ہو. آگے فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اکثریت اس بات کو نہیں جانتی کہ ہماری فطرت اسلام پر ہے، اور اسلام پر چلنے کے لیے سیدھا رخ کیا کرنا ہے، یکسو ہو جانا ہے، ساری کائنات سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جانا ہے، توحید پر قائم ہونا ہے. سارے انسان اگر توحید پر قائم ہو جائیں تو ان کی فطرت ہے اللہ کی تخلیق کے مطابق. لیکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اور نہ جاننے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، جس کا ماحول ملتا ہے اس میں ڈھلتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے منیبین الیہ، رجوع ہو جاؤ اس کی طرف، سب رجوع ہو جاؤ اسی کی طرف. منیبین جمع ہے منیب کی، اور منیب بنا ہے انابت سے، رجوع ہونے والا. منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ. واتقوا، اور اس سے ڈرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے ڈرو، یعنی اس کا حکم توڑنے سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مت ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے. یہاں دو باتیں اگر آپ ساتھ ساتھ جوڑ لیں تو پہلا حکم ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا، انابت. دوسرے اللہ سے ڈرنا. تیسرے نماز قائم کرنا. چوتھے شرک والوں میں سے نہ ہو جانا. نماز کے ساتھ شرک کیوں جوڑا؟ ایک حدیث میں آتا ہے بندے کے اور کفر کے درمیان کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیاں اٹھا کر کے اشارہ کیا کہ یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، اور بیچ میں نماز ہے. اگر یہ نماز گر گئی تو یہ بندے کا ایمان کفر سے مل گیا. یہاں بھی کہا گیا نماز قائم کرو اور نماز کو ترک کر کے مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. یعنی نماز کو قائم کرنا ایمان ہے، اور ایمان والا نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے، اور نماز کو چھوڑ کے مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، کیونکہ نماز کا نہ پڑھنا مشرکانہ عمل ہے. اور اس پر کئی روایتیں موجود ہیں. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کیا دین قائم کیا. ومن هدمها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو منہدم کر دیا دین کو منہدم کر دیا. اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا اور ڈرتے رہنا، اور ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم پورا کرنا. اور اس میں سے سب سے اہم حکم ہے جو ہر دن 5 مرتبہ پورا کرنے کا تقاضا ہوتا ہے، اور وہ نماز ہے. نماز پڑھتے رہنا ایمان والوں کی علامت ہے، اور نماز کا ترک کر دینا شرک کرنے والوں کی علامت ہے. اس لیے آگے فرمایا من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے تفریق کر لی اپنے دین میں. وکانوا شیعا، اور ہو گئے فرقے. شیعاتن کی جمع، شیعہ کے معنی فرقے. جیسے ایک درخت زمین سے نکلتا، اس کی شاخیں دائیں بائیں جاتی ہیں، شاخ در شاخ نکلتا چلا جاتا ہے. ایک درخت کی جڑ وہ ایک ہی ہے، لیکن اوپر کی جو شاخیں ہیں ان کو شیعہ کہا جاتا ہے. جیسے ایک دادا ہے، دادا کے کئی بیٹے ہیں، کئی پوتے پڑ پوتے ہیں، وہ ایک جڑ ہے، باقی سب اس کی شاخیں ہیں. اسلام میں اصل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کلمے کو ماننے والے یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے. لیکن اس کلمے کی بنیاد پر جو درخت لگایا گیا تھا توحید کا، اس توحید کے درخت سے اتنی شاخیں ہو گئی کہ 73 فرقے ہو گئے. یہ سب شیعہ ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ہر فرقہ ذرہ برابر غمگین نہیں ہے کہ میں شاید غلط ہوں، سب کے سب خوش ہیں. حق ایک ہے، باطل کئی ہیں. حق کئی نہیں ہو سکتا، حق ایک ہو سکتا. سورہ یونس میں کہا اللہ نے فماذا بعد الحق الا الضلال، جب حق معلوم ہو گیا تو حق کے بعد جو بچتا ہے وہ گمراہی بچتی ہے. یہاں کیا خیال ہے؟ ہر فرقہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں.
یہاں اللہ نے واضح کیا ظلمتیں کئی ہیں، نور الہی ایک، نور توحید ایک، باطل کئی ہیں، حق ایک ہے، امت کے 73 فرقے ہیں، ان میں سے جنتی ایک ہے۔ جب ایک فرقہ جنتی ہے بقیہ 72 کے 72 جہنمی ہیں تو ان تمام کو خوش ہونے کے بجائے غور کرنا چاہیے۔ یہاں دعوت دی گئی ہے من الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے تفریق کر دی، پھوٹ ڈالی اپنے دین میں، وکانوا شیعا، اور ہو گئے فرقے، کل حزب، ہر پارٹی، ہر جماعت، ہر گروہ، کل حزب، حزب کے معنی پارٹی، گروہ، جماعت، قافلہ، ہر فرقہ بما لدیہم، جو جو ان کے پاس ہے، فرحون، اش اش کر رہا ہے اسی کے اوپر، نازا ہے، خوشی سے طرح۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 1430 سال پہلے کا دیا ہے کہ ہر فرقہ اپنے اوپر خوش ہے، جبکہ حق ایک ہے اور باطل کئی ہے۔ سورہ انعام میں بھی اللہ نے مثال دی تھی، صراط مستقیم پر چلو ولا تتبعوا السبل، اور دائیں بائیں مت جاؤ۔ ایک راستہ صراط مستقیم کا ہے جو کہ ہڈی کی طرح سیدھا ہے، اور دائیں بائیں جتنے راستے ہیں پسلیوں کی طرح، یہ سب باطل فرقے ہیں اور ہر ایک پر گمراہ کرنے والے موجود ہیں۔ صراط مستقیم کی تعین کر کے اس پر خوش ہونا چاہیے، لیکن ہر طبقہ خوش نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جس راستے پر ہیں سب اسی راستے پر آ جائیں۔ اسی لیے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، بارہا پوچھا ہے کہ اے اللہ کے نبی، حق پر کون ہے، صراط مستقیم کیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، ہم کس کو قبول کریں؟ یہ نہیں پوچھا کہ وہ 72 کے نام بتا دو، کون کون سے گمراہ فرقے ہیں، وہ ایک صحیح کون سا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، کسی کا نام لے کے نہیں فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ۔ حضور نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، یہ کہہ سکتے تھے جس پر میں ہوں، کیا کہہ سکتے تھے جس پر جو بندہ قرآن پر ہو اور جو حدیث پر ہو، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا، قرآن اور حدیث کے بجائے حضور نے کیا کہا، جس پر میں ہوں میرے صحابہ۔ ما انا علیہ واصحابی، قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما الصراط المستقیم، قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ۔ کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ قرآن سے اور صحابہ کے عمل سے براہ راست نکالنے والے لوگوں کے پاس علم کم ہے، فہم کم ہے، ہر ایک میں اتنی سخت نہیں ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی فنون پر ماہر ہو جائے، یہ تو شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کرنے کا حکم دیا، وضاحت کرنے کی حاجت اگر نہ ہوتی تو حکم کیوں دیا جاتا؟ سورہ نحل پارہ 14 آیت نمبر 44 میں اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ لفظوں کو کھول کر بتائیے، اور صحابہ نے اس مطابق عمل کیا۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، لتبین کیا ہے؟ اے نبی آپ ان کے سامنے لفظوں کو کھولیے، حالانکہ وہ عرب ہیں، صاحب زبان ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن نہیں، حکم ہے اللہ کا کہ آپ ان کے سامنے قرآن کے لفظوں کو کھولیے تاکہ وہ بھی تفکر کریں۔ پھر اس کے مطابق صحابہ نے عمل کیا، اور عمل میں جو کوتاہی کمی ہوئی نبی کی نگرانی میں وہی آتی رہی، ایک جماعت تیار ہو گئی جو وحی الہی کے مطابق نبی کی منشا اور نبی کی نگرانی کے مطابق تیار ہو گئی۔ یہ جماعت ہے جس کو سنت والجماعت کہا ہے۔ یہاں صرف وہی جماعت حق پر ہے، بقیہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا۔ تو نقل کرنے والے ہر گروہ کے جتنے بھی ہیں وہ چاہیے کہ اپنے عمل میں غور کریں کہ وہ رسول اللہ کے مطابق ہے اور صحابہ کے مطابق ہے، تب تو وہ درست ہے، اور اگر وہ صحابہ ہی کو نہیں مانتے تو جماعت سے خارج، جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ خلاصہ ہے ان تمام باتوں کا جو پیش کی جاتی ہیں یہاں پر۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف، ضرر کے معنی تکلیف، ضرر اردو میں استعمال ہے، جسمانی تکلیف کو ضرور کہا جاتا ہے، سختی پہنچتی ہے لوگوں کو، کسی بھی موقع پر سختی پہنچی، مثلا سمندر میں پانی ہے، پانی میں کشتی ہچکولے دے رہی ہے، اب مرنا دل لگتا ہے کہ اب گئے، ایسے موقع پر دنیا میں کوئی یاد نہیں آتا، ہمیشہ ایسے موقع پر صرف ایک اللہ یاد آتا ہے۔ وہی یہاں کہا گیا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچے لوگوں کو تکلیف، دعوا ربهم، تو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بچا لیجیے، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی، منیبین الیہ، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، پوری توجہ، پوری دھن، پوری انابت، پوری توجہ کے ساتھ پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم پھر اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جب ان کو ہم چکھاتے ہیں اپنے پاس سے رحمت، بھلائی، خوشحالی، اذا فریق، تبھی تو ایک فریق منهم، ان میں سے بربهم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ اس کی مثال میں سورہ اعراف میں خود دیا ہے اللہ نے، بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں بچہ پیدا ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کر دیا، دیا اولاد، فلما آتاہما صالحا جعل له شرکا، جیسے ہی بچہ ادا ہوا بھاگے بھاگے وہاں یہاں گئے، آپ کی وجہ سے ہو گیا، آپ نہ ہوتے تو نہ ہوتا۔ حالانکہ بچہ پیدا کرنا صرف اللہ کی قدرت ہے، کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ یہاں بھی یہی ہے، جب بھی تکلیف ہوئی تو متوجہ ہوتا اور رحمت ہوتی ہے تو اس میں سے ایک فریق انکار کر بیٹھتا ہے اور شرک کرنے بیٹھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ کفر کرے، تاکہ منکر ہو جائے ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو دی ہیں، منکر ہو رہا ہے ہماری دی ہوئی نعمتوں کا۔ اللہ نے اس کے بعد ایک لفظ کہا فتمتعوا، اور یہاں وقفہ ہے، ٹھہر جاؤ، آگے ملا کر مت پڑھو۔ فتمتعوا کیا ترجمہ ہے؟ ٹھیک ہے، مزے اڑا لو، اڑا لو مزے، کب تک اڑاؤ گے؟ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا، تاکہ وہ منکر ہو جائیں ہماری نعمتوں کے جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں نا مزے کے لیے، فتمتعوا اڑا لو مزے، کب تک اڑاؤ گے؟ فسوف تعلمون، ان قریب جان لو گے، جس دن جسم سے روح نکل جائے گی اسی دن تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم نے کس کا انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ انکار نہیں ہے بلکہ تم بھی کسی حقیقت پر ہو، تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہے، تو دلائل میں سے کچھ نقلی عقلی کچھ چاہیے۔ سوال کیا رب کریم نے، ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، کیا اتارا ہم نے ان پر کوئی سند، ام آیا انزلنا اتارا ہم نے علیہم ان پر سلطانا کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی برہان، فهو يتكلم کہ وہ کلام کرتے ہیں، وہ بول رہے ہیں، بما كانوا به يشركون جن کے ساتھ وہ شریک بتاتے ہیں، کوئی دلیل ہے، کوئی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے ان کی باتوں کی کہ درست کر رہی ہے؟ یہ سب حقیقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی منظر اللہ کتاب نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی فطرت ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت، مہربانی، فَرِحُوا بِهَا، تو خوب خوش ہوتے ہیں اس سے، پھولے نہیں سماتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں مجھے اللہ نے چن لیا، میں ہی اس کام کے لائق ہوں، مجھ پر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، میں اللہ کا خصوصی بندہ، یہ دماغ میں فطور پیدا ہوتا اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری صلاحیت ہے، میں اس قابل تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچ جائے کوئی برائی، اور برائی بھی خود نہیں پہنچتی، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی بنا پر برائی پہنچتی ہے۔ بما قدمت میں جو با ہے یہ با سببیہ ہے، اس وجہ سے کہ جو بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے آگے، ان کی وجہ سے برائی آتی ہے۔ کسی بھی انسان پر کوئی برائی از خود نہیں آتی، من جانب اللہ جو برائی محسوس ہوتی ہے، حقیقت ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کیا، کچھ نہ کچھ ہم نے کیا، یہ اس کا نتیجہ۔ اذا ہم یقنطون، جبھی تو وہ آس توڑ بیٹھتے ہیں، قنطا یقنطو کے معنی مایوس ہو جانا، آس توڑ بیٹھنا اور بولتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم تو بے بس ہیں،
اللہ تعالیٰ نے انسان پر جب رحمتیں برسائی ہیں تو اس موقع پر بھی ویسا ہی اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، اور جب پریشانیاں آئی ہیں تو یہ بھی سمجھنا، اپنا محاسبہ کرنا کہ ہم سے کچھ خدائی ہو گئی ہے، اپنے مالک کو بنانے کی پوری کوشش کرنا۔ جس طرح سورہ انعام میں آ چکا ہے، کیوں نہیں جب ہم نے ان پر مصیبت ڈالی تھی تو روئے کیوں نہیں، گڑائے کیوں نہیں، ہمارے پاس متوجہ ہو کر آئے کیوں نہیں؟ ہاں اگر وہ ہمارے پاس متوجہ ہوتے، روتے، تو ہم ان کے اس کرب کو دور کر لیتے، لیکن ان کے دل اتنے شقی ہو گئے، سخت ہو گئے کہ ان کو اپنا مالک ہی یاد نہیں آیا، کہیں اور بھٹک گئے، کسی اور طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر اس دنیا کو پیش کیا ہے، اور ہر سوال جس پر اتراتے ہیں وہ ہے مال، دولت، عزت، شربت، خوشحالی، دنیا کی تمام چیزیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے محبوبیت کی، اللہ کی طرف سے یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ جس کو بہت دنیا دیا ہے وہ ہمارا محبوب ہے، ورنہ قارون محبوب نظر آتا، فرعون محبوب نظر آتا، شداد محبوب نظر آتا۔ یہ ہمارے پاس کوئی اصول نہیں ہے دنیا والوں کو دینا، دنیا ہمارے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اندیشہ نہ ہوتا کہ مومن بھی کافروں کی لائن میں آ جاتے، یہ خدشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کے مکان کو سونے کا چاندی کا بنا کر دے دیتے۔ یہ بات ضرور میں آ چکی ہے۔ اسی بات سے اللہ فرماتے ہیں ہمارے پاس دینے کا دستور کیا سن لو، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے واسطے چاہے، ویقدر اور معاف کر دیتا ہے جس کے واسطے چاہے، جس کے واسطے وہ چاہے۔ گویا اللہ کی مشیت پر ہے رزق میں وسعت اور تنگی، بندوں کی صلاحیت اس میں کوئی دخل نہیں رکھتی۔ کوئی بندہ کسی قسم کی کوئی صلاحیت رکھتا ہو اس کی صلاحیت پر اس کو رزق نہیں ملتا، اللہ کی مشیت پر ملتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک ہی خوبی، ایک ہی صلاحیت اور ایک ہی توانائی اور ایک ہی تمام وسائل کا حامل جب آدمی بازار میں آتا ہے تو وہ پیچھے ہو جاتا ہے، دوسرا آگے ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کا رزق میں آگے پیچھے ہونا یہ اس کی ذاتی خوبیوں پر موقوف نہیں ہے، یہ میری مشیت پر ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو انگوٹھا چھاپ کرتے ہیں، لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ جب دینا چاہتے ہیں تو ایسے وسائل پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے ماتحت نوکر بن کے آتے ہیں بھائی کے لوگ۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ ایک بات یہاں دکھائی گئی ہے کہ رزق میں وسعت اور تنگی یہ مشیت پر موقوف ہے نہ کہ صلاحیت پر۔ فرعون اور قارون سے یہی غلطی ہوئی تھی، قارون نے یہی کہا تھا میں دیا گیا ہوں میری صلاحیت انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے دھسا دیا اس کو، کہا جو ہماری خوبی کا اعتراف نہیں کرتا، ہمارے سامنے اپنی خوبی کو چرچا کرتا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ زمین کے پیر پر ہے، دھسا دیا گیا، 8 دھسا، فخسفنا به وبداره الارض، 8 دھسا۔ تو بندے کی کوئی صلاحیت نہیں بلکہ اللہ کی مشیت، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ان فی ذلک الآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کے قدرت پر، اللہ کی مشیت پر، اللہ کے اختیارات پر یقین رکھتے ہیں، نشانی ہے ان کے واسطے۔ جب یہ بات ہے تو بچا کے نہ رکھ، تو بچانے سے تو مالدار نہیں ہو جائے گا، سنبھال اس کو، اللہ کی طرف سے ان تمام نعمتوں کو بخل کے ساتھ جمع کرنے سے کبھی کوئی مالدار نہیں ہوا۔